شعبان کی آخری رات یعنی رمضان المبارک سے ایک دن پہلے صحابہ سے مخاطب ہوئے اور ایک جامع اور بلیغ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے دنوں کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی رمضان میں اگر انسان سنت ادا کرتا ہے یا کوئی نفل پڑھتا ہے تو عام دنوں میں فرضوں کے برابر جو ثواب ملتا ہے اتنا ثواب سنت اور نفل کا اللہ تعالیٰ رمضان میں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں ہوتی ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے اس کا روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بنے گا اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو روزہ افطار کروانے کی استطاعت نہیں ہے اور اس کا سامان میسر نہیں ہے، تو کیا غربا اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو تھوڑا سا پانی ہی روزہ افطار کروانے کے لیے مہیا کر دے گا، اور جو کوئی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے روزے کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا پہلا حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت
اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہا اور آزاد کر دے گا۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی ضرب اسٹینڈش ہے اور اس کی کوئی فرم ہے جس میں اس نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ اگر وہ اپنے ملازمین کے کام کو ہلکا کر دے رمضان کے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت ثواب دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے رہائی عطا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو مہینہ ہم پہ طلوع ہوا ہے، اس کی برکات سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ ماشاءاللہ جی، رمضان کا پہلا روزہ اور ہمارے گروپ کی سیر، یہ مناظر جو ہیں آپ ڈیلی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج کے رمضان کا حوالے سے ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا۔ لے جی، یہ مناظر آج فرسٹ رمضان المبارک پہلے روزہ کی فجر کی جو نماز ہے اس، اور پھر جو اس کے بعد درس حدیث اور جو سیر کے مناظر، فجر کی جو سیر ہم کیا کرتے ہیں، ان تمام مراحل کے بعد جو واپسی کا سفر ہے اس کی جھلک آپ دیکھ رہے ہیں۔ فرینکفرٹ میں اللہ کے فضل سے بڑا اچھا موسم ہے اور امید ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے ہمارے جو بہن بھائی بزرگ ہیں وہ اپنے اپنے ماحول کے مطابق رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھانا شروع کر چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورا رمضان اس طرح کے جو مناظر ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہ حاضر ہوا کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست۔